ایک ہار رومال میں بند کر کے دے دیا جاؤ، اور کیا کہا؟ کہہ دینا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 69 کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے داماد کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مال سب سے مانگا گیا ان کے گھر والے رشتہ دار لائے لے گئے۔ آیا ابو العاص تم میرے داماد ضرور ہو، لیکن تمہارے رشتہ داروں کو بھی اتنا مال لانا پڑے گا، پھر تمہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ دن، 1-2 دن کے بعد جب ابو العاص کا دیور، ابو العاص کا چھوٹا بھائی زینب کا دیور، جب وہ رومال لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے دور سے دیکھ کر کہا، اے زینب کے دیور، او میری بیٹی کے دیور، مال لائے ہو جو بتایا تھا؟ کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے یہ رومال دیا ہے، اس میں کچھ ہے۔ کہا کیا ہے؟ آپ ہی دیکھ لیجئے۔ اور آپ کی بیٹی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے عوض میں میرے شوہر کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ادھر لاؤ۔ جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا۔ نہیں اے زینب، جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا۔ ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی۔ شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیو کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہیں محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں، عام کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا۔ نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیجیے۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتکڑیاں چھوڑی، جیسی ہتکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دی، ہٹا دی، ہتکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ابو العاص، آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ ہے وہی مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور۔ فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے اور اسی کو میں مال مان لوں گا۔ کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے، لہٰذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے، تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا،
تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا۔ اے ابو العاص، وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی، میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں۔ ابو العاص جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے۔ زینب کہتی ہے میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے، میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص، میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے، میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی۔ ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے۔ پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے، ایک دو مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا، آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا۔ اے ابو العاص، وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا، جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا۔ سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔